السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این نیوز کے پروگرام حسن سیرت میں میں ہوں آپ کا میزبان اکرم حریری۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے صبر و تحمل کے اوپر۔ صبر ایک ایسا ہماری زندگی کا پہلو ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے تو ہماری سیرت دن دگنی رات چگنی کی طرح روشن اور عیاں ہو جاتی ہے، اور یقیناً اس معاشرے میں کامیاب فرد وہی ہے جو صبر و تحمل کرنے والا بن جاتا ہے، صبر و تحمل جیسی صفات کا حامل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ صفت ایک ایسی صفت ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں، ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوب وہی بندے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کا ساتھ انہیں ہی نصیب ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو جب صبر کرنے والوں کے لیے اس قدر فضائل ہیں، اتنے مناسب اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، تو وہاں پہ ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور پھر اس رویے کو اپنی سیرت کا حصہ بنانا ہوگا کہ آخر صبر ہے کیا؟ کیوں نہ ہو کہ میں بھی صبر جیسی فضیلت کا حامل بن جاؤں۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے رویے میں جرح و تعدیل جو ہے وہ ختم کر دے، انسان اپنے رویوں سے کسی کے بارے میں حسد اور بغض جو ہے وہ ختم کر دے، اور انسان اپنے رویے میں صابر اور کانے بن جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ انہوں نے کمال صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ایمان قبول کیا، ان کو ان کے مال و دولت سے محروم کر دیا گیا۔ ایمان قبول کیا، ان کو اہل مکہ نے مکہ سے نکال دیا۔ اسلام قبول کیا، اور اس ایمان قبول کرنے کی بنیاد پر انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو ہجرت پر مأمور کر دیا۔ تو لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود نہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے ڈگمگائے، اور نہ ہی ان حضرات نے اس بنیاد پر اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ دیا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اس طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبر و تحمل کی جو مثالیں قائم کی، آج وہ ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ واللہ یحب الصابرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن حکیم ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد اور نصرت کے طالب رہیے کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ مصیبت جو صبر کے ساتھ برداشت کی جائے، اللہ اس پہ نصرت عنایت فرماتے ہیں اور انسان کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ کسی چیز کے چھن جانے پہ، کوئی مصیبت کے آ جانے پہ، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جانے پہ انسان صبر اور تحمل کا جب مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں۔ دنیا میں بھی انہیں عزت اور مقام ملتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت انہیں عزت اور مقام دینے والے ہیں۔ قرآن حکیم نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ 12 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی بیماری ان پر طاری رہی، لیکن انہوں نے اپنی زبان پر کوئی شکوہ جو ہے وہ نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ سے دعا کی، اللہم انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہی فقط دعا کرتے رہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بڑے ہی صبر کرنے والے تھے۔ قرآن حکیم نے گواہی دی، اس طرح کئی انبیاء کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ صبر کرنا، تحمل اختیار کرنا، یہ انبیاء کا شیوہ ہے، یہ کامیابی کے حصول کے لیے ایک ٹول ہے جو ہم اپنا لیں۔ اگر ہم تحمل اختیار نہیں کریں گے، اگر ہم صبر کرنے والے نہیں بنیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ بات بات پہ الجھیں گے، بات بات پہ ہمارا الجھنا اس سفر کو، اس مشن کو، اس راہ میں حائل ہو کر کے ہماری منزل مقصود سے ہمیں جو ہے وہ دور کر سکتا ہے۔ تو صبر کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انسان کا ذہن کسی بھی قسم کی الجھنوں سے پاکیزہ ہو۔ اور دوسرا اس کا جامع مفہوم یہ ہے کہ انسان پر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، یا کوئی بھی جو ہے وہ بڑی ابتلا آ جاتی ہے، تو انسان اللہ رب العزت کے احکامات پر صابر رہے، کانے رہے، کوئی بغاوت کا قدم نہ اٹھائے، کوئی مخالفت میں آگے نہ بڑھ جائے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں اور میرے اوپر ہی مصیبتیں آتی ہیں، ہاں جی میں اللہ کا نیک بندہ ہوں اور مجھ پر ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے۔ نہیں، اللہ آزمائشوں کے ذریعے سے انسان کے مقام کو بھی بلند کرتا ہے، اور اللہ اپنے جب بندے کسی کو قریب کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو آزمائشوں سے دوچار بھی کرتا ہے۔ لیکن آزمائش آنے کی صورت میں اللہ کا یہ بھی پیغام ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی انسان اگر آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے، جسمانی بیماری آ جاتی ہے، ذہنی الجھن آ جاتی ہے، کوئی اور اس کو ابتلا اور پریشانی آ جاتی ہے، تو اللہ کریم اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے اور اسی حالت میں اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ وہ اس حالت میں اللہ کے پاس جاتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کہ اس کے تمام تر گناہ ان آزمائشوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے وہ مٹ چکے ہوتے ہیں، وہ صاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ پر نازل ہونے والا قرآن حکیم ہمیں بار بار صبر کرنے والوں کی فضیلت اور فضائل کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ اور اگر ہم کامیاب لوگوں کی سٹوریز کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، تو تب بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں جو کامیاب ہوئے، صبر و تحمل جیسی صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ تقوی اختیار کرنے والے، فرمایا کہ ان کے مخالفین ان کے خلاف چالیں چلتے رہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کی چالوں کو ناکام بنا دیں گے، ان کی چالوں، ان کے مکر و فریب سے، ان کے حربوں سے اللہ ان کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اور قرآن حکیم میں اس طرح کی کئی مثالیں جو ہے وہ بھری پڑی کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے شخصیت، ان کے سامنے وقت کا بڑا ایک بادشاہ ہے، والد ان کا خود جو ہے وہ مخالف ہے، قوم کے تمام لوگ ان کے مخالف ہیں، اور ان کی سیرت کے بارے میں جب پڑھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان کا یار بیلی بھی، ان کا رشتہ دار بھی، کوئی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا، مگر کیا ہے کہ انہوں نے صبر کیا، اللہ کے احکامات پر ڈٹے رہے، اللہ کی توحید پر ڈٹے رہے۔ مخالفین نے اٹھا کر کے آگ کے ایک بڑے الاؤ میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ باہر نکال دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ کریم اس انسان کو مخالفین کی چالوں سے، ان کے حربوں سے، ان کے خفیہ پلان سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہ انسان کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے،
ابھی چلتے ہیں ہم ایک بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی، شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ یہاں پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں۔ کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس حصے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے صبر و تحمل کے اوپر کہ اللہ کے قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صبر و تحمل اختیار کرنے والے وہ بڑے حوصلے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور اس بات کی گواہی اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے کہ صبر کرنا یہ اول العزم لوگوں کا کام ہے، اور صبر میں انسان اللہ رب العزت کی رضا کو مقصود رکھے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے خوف کھاتا رہے، آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں اللہ ہی کو یاد کرے اور اسی کی طرف رجوع کرے، اسی کے احکامات پر چلتا ہوا نظر آئے اپنی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑے ہی اجر و ثواب کا، انعامات کا اعلان فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں تذکرہ ہوتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بس یہ آیت کریمہ ہم اگر پڑھتے چلے جائیں، عموماً ہمارے یوم دفاع کے موقع پر ہمارے فوجی بھائی اس پریڈ کے آغاز میں ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں سنائی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے، ان کو پھلوں کی کمی دے کر، ان کی اپنے محبوب سے جدائی دے کر، اور اسی طرح ان پر مصائب ڈھا کر کے۔ یہ ساری آزمائشوں کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ان مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں، اور اس سے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان آزمائشوں کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ انہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے، اور وہ انعامات کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان انعامات میں اللہ رب العزت نے جنت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، ان انعامات میں اللہ نے دشمنوں کی ناکامی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، ان انعامات میں اللہ رب العزت نے ہدایت کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ ان انعامات میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ کی معیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور ان انعامات میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ابو طلحہ فوت ہو گئے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، تو میرے ذہن میں خیال آتا تھا کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر کون اچھا انسان ہو سکتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میں دیکھتی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ الفاظ، یہ جملے ادا فرماتا ہے تو اللہ اس مصیبت میں جو اس کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے اللہ اس سے بہتر چیز عنایت فرماتے ہیں۔ تو میں یہ دعا پڑھتی تھی اور دل میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر کون جو ہے وہ اچھا انسان میرے لیے ہو سکتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجھے پتا چلا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھجوا دی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے تھے وہ بڑے ہی پیارے تھے، بہت ہی اچھے تھے۔ تو گویا انسان کو جب بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر واپس جانے والے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول میرے والد اور کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پہ موجود تھے کہ ایک پیغام دینے والے نے پیغام دیا کہ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کو بلوا رہی ہیں، اور ان کا چھوٹا بیٹا ہے موت و حیات کی کشمکش میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیغام رساں کو پیغام دے کر واپس بھیجا کہ انہیں کہیے انا للہ ما اخذ
وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ہر چیز اللہ کے لیے، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، اور ایک وقت کے بعد اس نے جانا ہے جو اس کا لکھا ہوا۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرتا رہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتا رہے۔ اس پیغام رساں نے حضرت زینب کو بتلایا، لیکن انہوں نے دوبارہ تلقین کی کہ میرے ابا جان آپ میرے پاس تشریف لائی۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کے ساتھ، جس میں میرے والد بھی موجود تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کی آواز کو محسوس کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس میں حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ اس بچے کے رونے کی آواز ایسی تھی جیسے کہ مشکیدے میں پانی حرکت کرتا ہے۔ تو گویا کہ اشارہ تھا کہ یہ موت کے سپرد ہونے والے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ رحمت اور محبت ہے جو اللہ نے والدین کے دلوں میں اولاد کے لیے رکھی۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے ہاتھوں میں اٹھا کے کھڑے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل جو ہے وہ غم زدہ ہے، لیکن ہم وہی کچھ کریں گے جس میں اللہ راضی ہونے والا ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى، ہم وہی کچھ کہیں گے جس پہ اللہ کی رضا ہمیں ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل، اور وہ کیا ہے؟ الفاظ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے سیرت کے بہت ہی پیارے واقعات ہیں۔ اسی طرح بیش بہا جو ہے وہ مثالیں ہمارے سامنے موجود۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ انسان کے پاس سب سے بڑا دکھ ہے، ہر چیز پہ انسان صبر کر لیتا ہے، لیکن اولاد کی جدائی، اپنے پیاروں کی جدائی اسے برداشت نہیں ہوتی اور وہ بے صبرا سا ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے کئی ایسے واقعات جو ہم ٹیلی ویژن سے سنتے اور دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ 4 سال کا 5 سال کا بچہ کسی کا اگر اللہ کو پیارا ہو جائے یا جوانی کی چھوٹی عمر میں ایکسیڈنٹ کی موت مارا جائے تو والدین عموماً ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں کہ صبر اور تحمل نام کی چیز ان میں نہیں ہوتی، اور انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی، اس کے اگر بچے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان فرمایا ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں ہے کہ جس ماں کے، جس والد کے 3 بچے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ ایک آدمی کا بیٹا جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ ان فوت کرنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کی آپ نے جگر گوشے کو قبض کیا تو اس نے جو ہے وہ کیا کہا؟ تو وہ فرشتے اللہ کے حضور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے بندے نے تیری حمد و ثنا بیان کی، اس پہ صبر کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے صبر کیا ہے، اس عظیم صدمے پہ بھی اس نے مجھے یاد رکھا ہے، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیے اور اس گھر کے ماتھے پہ، دروازے پہ لکھیے بیت الحمد، یہ اس بندے کا گھر ہے جس کا جگر گوشہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور وہ تب بھی اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو سے ہم نے سنا کہ صبر اور تحمل کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کی معیت اسے ملنے والی ہے۔ تو کیوں نہ ہو ہم اپنے رویوں کے اندر یہ رویہ ڈیولپ کریں کہ ہم بہترین صبر کرنے والے بن جائیں، جس سے ہمارے دشمن بھی خاک چھینے۔ اقول قولی ھذا، اسی کے ساتھ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان
اکرم حریری کو اجازت دیجیے. والسلام.